ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے. جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے. جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو. تو فرعون پھنس گیا، میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں. ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے. تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو. بارش ہو گئی. ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی. تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی. تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لیں گے. ہاتھ اٹھائیے. مصیبت میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی. تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا. سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام. 3 منٹ کا پیغام، بڑے خوبصورت. سامعین دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے. ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے. انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے. کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا. کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا ابھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے. تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے.
یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ کل سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے اللہ کی رسی کو پکڑو، تم غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی، دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں شادی کو، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے،
اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی۔ جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، خدا نے بیٹی دیا، جوان ہوئی، وعدہ کیا، فیل ہو رہا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے، سیدھا رانچی جانے والے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا۔ آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ۔ دھیان سے سنیے گا، 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں۔ عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51۔ اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔
اور آخری احسان بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں. یاد رکھیے جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا, اجاڑ کر کے پھینک دیں گے, شیش محل بنائیں گے, تمام احسان کو بھول جائیں گے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے, بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے. آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے, زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں, میرا دل بیچ میں ہے, میرا دماغ اوپر ہے. ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہاتھ پاؤں نیچے ہے, دل بیچ کے اندر ہے, دماغ اوپر ہے. اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی. ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے, اس کو خدا نے نیچے رکھا. اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے, اس کو بیچ میں رکھا. اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کو سب سے اوپر رکھا. اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے, ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے, رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے, 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے. لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا. آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے. بچہ کالا ہے, ہونٹ موٹے موٹے ہیں, دانت باہر ہے, نہایت بدصورت ہے. ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے, لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے, لیکن ایک کام کر لو, لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو. جس دن تم پیچھے کر دو گے محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے, تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا. علم دل کا سرور ہوتا ہے, علم دل کا سرور ہوتا ہے. چشم بینا کا نور ہوتا ہے, چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے, علم سے رنج دور ہوتا ہے. دل کو حاصل سرور ہوتا ہے, دل کو حاصل. آدھا پیغام میرا نکل گیا, محبت سے آپ سن رہے ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں چلا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ان کو نوکری کے لیے قبول فرمائے, ان کو روزگار عطا فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں. جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے, سیدھا حور سے آپ کا نکاح ہوگا, لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے, بوڑھے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 منٹ میں نکل جائے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. لوگ کہتے ہیں یار موت بہت سخت ہے, موت بہت سخت ہے, لیکن موت سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے. اسی زندگی پر ساری مصیبت آتی ہے, اور موت سے آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے. موت سے بھی زیادہ سخت یہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں, موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو, کھیتی کرتے ہو, دھان کی فصل کھڑی ہوئی, پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا, تاکہ بھوسے سے دانہ نکل جائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکال لیا جائے. دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال زندہ رہے. سب سے بڑی عمر اسی ایک انسان کو ملی ہے, اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی. ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسے پایا؟
کا ایک مکان بنا ہوا ہے, اس کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلا. 950 سال پاس ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 180 سال. جب ملک الموت آیا تو کہا یار بغیر نوٹس کیے ہوئے آ جاتے ہو, نوٹس کرنا چاہیے پھر آنا چاہیے. تو ملک الموت نے کہا 4 بار نوٹس کیا. جب یہ سر کے بال سفید ہو گئے پہلا نوٹس, جب طاقت گھٹ گئی یہ دوسرا نوٹس, جب کمر جھک گئی یہ تیسرا نوٹس, جب ناتی پوتا آ گئے یہ آخری نوٹس. بہرا آدمی گیا بیمار کی خیریت لینے کے لیے, تو بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا کیا حال ہے؟ کہا مر رہا ہوں. کہا بہت اچھا, سبحان اللہ, مبارک ہو. دوسرا سوال پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا کہ زہر کھا رہا. کہا بہت اچھی دوائی ہے, کھاتے رہو. تیسرا سوال بہرا بیمار سے پوچھ رہا ہے کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ تو بیمار کہہ رہا کہ ملک الموت سے. کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اسی سے علاج کراؤ, پورا علاج کر ہی کے چھوڑے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی, ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. یہ پورا مجمع مالدار بننا چاہتا ہے. مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لیتا ہوں آپ مالدار بن جائیں گے, لیکن آپ کو کرنا ہے 2 کام. کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے. میں اتنی ضمانت لے رہا ہوں کہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, کبھی بھی آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں, لیکن آپ کو 2 کام کرنا ہے. مالدار بننا ہے تو 2 کام کرنا ہے. پہلا کام حلال کمانا ہے, حلال. دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں, حلال کماتے ہیں, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے, غریب نہیں ہو سکتے. دھیان سے سنیے گا, 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے, 1 بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے, ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے. اگر مل جائے, حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے, پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا. دنیا پانی کی طرح ہے, قرآن کہتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے, جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے. پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے, تباہی آتی ہے. جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا, اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا. جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے. سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے. اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا. لیکن جب آگے چلتا ہے, پاخانہ دیکھتا ہے, منہ سے اٹھا لیتا ہے, وہاں اس کا تقویٰ جواب دے دیتا ہے. حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے. اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس, اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس. پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے, لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے, مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے, کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا, ارے بدبخت, کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا,
میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں، وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں، تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی ہے، شاہنمار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی، یہاں پر نکاح ہو رہا تھا، تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا، کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو، شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے، تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، 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 ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، ڈرنا نہیں، آپ تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان یہاں بڑی تعداد میں ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا، اگر یہ ناکام ہوا تو ملک بھی پیچھے چلا جائے گا۔ میں جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، جب شراب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودیوں کو تحفہ میں دے دو، اللہ کے رسول نے کہا کہ تحفے میں نہیں دے سکتے، جیسے شراب کا پینا حرام تحفے میں دینا حرام۔ ایک دمہ والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب شراب پیتا ہوں تو دمہ ختم ہو جاتا ہے، میں علاج کے لیے دارو پی سکتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو میں بیماری ہے، علاج ہو نہیں سکتا۔ تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ اگر شراب میں نمک ڈال دو تو سالن بن جاتا ہے، شراب میں اگر نمک ڈالو تو سرکہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، میں شراب کے اندر نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتا ہوں، کہا جیسے پینا حرام شراب کو سرکہ بنا کر کے پینا حرام۔ تیسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک کام کیجئے، میں جب محنت کا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، ہمارے ہاں جب جاڑا آتا ہے تو لوگ دارو پیتے ہیں، ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ختم ہونے کے لیے پی سکتے ہیں، اور محنت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پی سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہ میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے جنگ کرو۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کمر میں کوڑا ہے، تیز تیز قدم آئے، جوان سے کہا او جوان یہ تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ جوان نے اللہ سے کہا کہ مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میں نے دارو چھپا رکھی ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ جوان نے دل میں کہا کہ مالک عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت عمر قریب آ گئے، جوان سے پوچھا اے جوان کیا چھپا رکھا؟ کہا کہ سرکہ ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کھینچ لیا، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔
ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا۔ دھاگا کہاں ہے؟ سوئی کہاں ہے؟ سوئی کا ناکا کہاں ہے؟ یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا۔ سوئی کہاں ہے، ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی۔ اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی بغیر ڈیمانڈ کے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل 3 منٹ کا آدھا سے زیادہ پیغام نکل گیا۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام دوں گا۔ 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا۔ بونڈی کراس تو نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر۔ بالکل میرا وقت جو ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا بھی وقت آپ کے ساتھ چلے، لیکن سسرال میں برابر نہیں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے۔ اگر گھر چھوڑ کر کے سسرال میں رہیں گے تو گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ نظام الدین گئے ہیں دلی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین کا مقبرہ ہے دلی میں، اسی مقبرہ کے حوالے سے نظام الدین مشہور ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ایک آدمی آیا، کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ کہا قینچی آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ قینچی جس سے کپڑا کاٹا جاتا ہے، وہ قینچی آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، مجھ کو سوئی دے دو، قینچی مت دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی گزر گئے، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، اور ہاں سے ہندو سے میں نے ہاں کو نکالا۔ ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندوستانی ہندو بھی ہے، جب ہندوستانی مسلمان ہے تو مسلمان اور ہندو کا جھگڑا کیسا ہے؟ کبیر داس نے کہا ایک دوہے میں کہ راون کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 1 لاکھ پوتا تھا، 1.25 لاکھ ناتی، لنکا کی جو کوٹھی ہے سب کا مالک تھا، لیکن آج راون کہاں ہے؟ کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو گرو کبیر داس کہتے ہیں کہ کسی بھی ہندو کو آپ کھڑا کر کے اس کو پوچھئے کہ یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ دنیا جانے والی ہے یہ مسلمان بھی مانتا ہے، دنیا جانے والی ہے یہ ہندو بھی مانتا ہے۔ کبیر داس نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے۔
تو ہندوستان کے لیے ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز جانے والی ہے جا کر کے رہے گی اس پر پھر کیسا جھگڑا ہے؟ مرزا غالب کو پولیس والے نے دلی میں پکڑ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ کہا یار یہ تو بریٹینیا بسکٹ ہوتا ہے 50-50، یہ 50-50 آدھا ہندو آدھا مسلمان کون آدمی ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب بڑے مذاقی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہندو مسلمان بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے، جئیں گے مریں گے، جئیں گے اور دوسرے کو جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جئیں گے اور جینے دیں گے، اس کے غم میں اور خوشی میں شریک رہیں گے، اس پر ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، 1,00,000 پوت 1.25 ناتی، کاراون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تاراون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ عورتوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں۔ بہت اچھا ماحول بنا ہے، اگر آپ کی اس کی حفاظت کر لیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کا جنت جیسا بن جائے گا۔ لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے لڑکے سے کہا یاد رکھو اس لڑکی سے زیادہ تمہاری قربانی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ کھاتے کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو گھر میں رانی کی طرف بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی کیا، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول قیلولہ فرما رہے تھے، دروازہ بند تھا، آتے ہی فاطمہ نے دستک دیا، اللہ کے رسول نے کھولا، کہا بیٹی تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، کیوں آئی، کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے جاؤ اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارے شوہر نے تم کو معاف نہیں کیا، بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک بات نکتے کی سنیے، جتنی بھی عورت ہے دنیا کی سب مرد سے پیدا ہوئی ہے، لیکن سارے مرد عورت سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ساری عورت دنیا کی مرد سے پیدا ہوئی، آدم سے پیدا ہوئی، لیکن آدم کے سر سے پیدا نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کو سر پر نہیں بیٹھانا ہے، اور آدم کے پیر سے پیدا نہیں ہوئی کہ عورتوں کو ٹھوکروں میں رکھنا ہے، جوتے میں رکھنا ہے۔ عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پہلو سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کہاں ہے؟ دل کے پاس ہے۔ بیوی کو دل کے پاس رکھنا ہے، جوتے میں نہیں رکھنا ہے، سر کے اوپر نہیں بیٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے، ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے، ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ایک مثال، صرف ایک مثال۔ گھڑی پہنے ہوا تھا، خراب ہو گئی، خراب جب ہوئی تو کہنے لگا اللہ اللہ کتنی اچھی گھڑی تھی، خراب ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم سے بھی اچھی تھی، کہا کہ ہاں تم سے بھی اچھی تھی۔ کہا کہ وہ کیسے؟
کہا کہ جب گھڑی خراب ہوتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، لیکن جب تم بگڑتی ہو تو شروع ہو جاتی ہو، بند ہونے کا نام نہیں لے رہتی ہو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کریں گے، غصے کو پی کر کے زندگی گزاریں گے، طلاق نہیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ 3 وعدہ دیجئے، 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ 3 کام نہیں چھوڑیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ گناہ نہیں چھوڑیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ حرام نہیں چھوڑیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ غلط ماحول کو آپ نہیں چھوڑیں گے، مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ 3 چیز آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی، گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے، وہ فطرت نہیں ملی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو 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 مصطفیٰ مصطفیٰ بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناقص کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد نا خلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ بڑا خوبصورت جلسہ آغاز میں سننے والے سامعین ضمیر سے زندہ، پیشانی چمکتی ہوئی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ میڈیا والے جلدی سے سیٹنگ کر کے آپ بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ سامعین سرتاپا سننے کے لیے منتظر ہیں۔ میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں دل سے سنا رہا ہوں، آپ دل سے سنیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چند سوال ہے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جوان کو روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس جوان کو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جوان نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اس نے کہا زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ نبی نے تسلی دی، وہ تسلی کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ رابعہ کی مجلس میں یہ بحث ہوئی ہے، افضل کون ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سو کر کے سننے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ہم بھی آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔
जवान आगे आगे चल रहा है, बूढ़ा पीछे है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो अपने बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। सर पर हाथ रख करके जवान बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कहा कितना बड़ा गुनाह है? कहा आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। कहा 1 मिनट में छोटा हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा। कहा जल्दी से जाओ, माँ बाप के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफ़ी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हें अपने माँ बाप का मकाम मालूम नहीं, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है। अगर धरती पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुनाह की माफ़ी के लिए हाथ उठाएंगे, जो गुनाह अर्श से बड़ा है, खुदा मेहरबान होगा, छोटा हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। मजलिस में बहस हो रही है, औरत अफजल है या मर्द अफजल है? मर्द बढ़ करके है या औरत बढ़ करके है? औरत बढ़ करके है या मर्द बढ़ करके है? मर्द के वकील ने कहा मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, इसलिए औरत से बढ़ करके मर्द है। राबिया ने कहा ये बात सही है कि औरत से बढ़ करके मर्द है, मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती, लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि नबी तक को औरत ही जन्म दिया करती है, औरत ही के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के दिल से खिदमत करेंगे, अल्लाह 3 चीज़ों में इजाफा करेगा। बुखारी की हदीस है, उम्र भी बढ़ा देगा, रोज़ी भी बढ़ा देगा और तंदुरुस्ती को भी बढ़ा देगा। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बहुत सन्नाटे में आप जलसा सुन रहे हैं, ये दलील है कि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पहली फुर्सत में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान किए। पहला एहसान किया, इंसान बनाया, अगर जानवर बना देता, बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? अल्लाह का पहला एहसान। दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने इस्लाम के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा करके मुसलमान बना दिया, ये अल्लाह का एहसान है, दूसरा एहसान है। और फिर किसी और नबी की उम्मत में नहीं, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ये तीसरा एहसान। हम जब खाना खाते हैं तो एक खाने पर अल्लाह के 6 एहसान। जब खाना खाने का वक्त होता है तो भूख लगती है, ये जो भूख लगी है ये अल्लाह का पहला एहसान। इज्जत से खाना मिल गया, ये दूसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये तीसरा एहसान। वो खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, ये 5वां एहसान। और परदेश में नहीं, अपने घर में खाना खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं, आखिरी एहसान। एक रोटी पर अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए, फिर रोटी तैयार हुई। जानते पहला कौन है, आखिरी कौन है? मीकाईल अलैहिस्सलाम पहला कारीगर है,
جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا. دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں. بمبئی میں بادل تھا، اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے. دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر. اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا. اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ. اتنا بڑا مجمع ہے. ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں. جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے. جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ بادشاہ ہے. بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے. وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے. چھینک آئی نبی کی مجلس میں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی، آپ نے دعا نہیں دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا. تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا.